بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو آپ کو سٹوری سنانے جا رہا ہوں وہ بڑی دلچسپ ہے، بڑا آپ کو سن کے مزہ آئے گا اور آپ بڑا انجوائے کریں گے، اور آپ کو کافی ساری چیزیں اپنی زندگی میں سیکھنے کے لیے اور اپنی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے اس سٹوری سے سبق ضرور ملے گا۔ شرط یہ ہے کہ اگر آپ نے یہ سٹوری پوری سنی، ویڈیو پوری دیکھی، تو ہوا کچھ اس طرح کہ حکیم لقمان جو ہے، جن کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے اور حکمت کے وہ بہت بڑے حکیم گزرے ہیں، لیکن ان کا اپنا بیٹا ایک چھوٹی سی مرض میں فوت ہو گیا تھا۔ اس کے پیچھے کیا وجہ تھی، اللہ رب العزت کی کیا حکمت تھی، ایسا کیوں ہوا تھا؟ ایک دفعہ حکیم لقمان سے ان کے بیٹے نے پوچھا کہ ابا جان، یہ دنیا کیسی ہے؟ آپ نے حکمت سیکھی ہے، حکمت پڑھی ہے، حکمت جانی ہے، لیکن دنیا کیسی ہے؟ دنیا کے بارے میں آپ نے کیا جانا ہے، کیا سمجھا ہے؟ تو حکیم لقمان نے کہا جی، اس کے لیے آپ کو میرے ساتھ ایک سفر کرنا پڑے گا۔ تو بیٹے نے کہا ٹھیک ہے۔ انہوں نے ایک گدھا لیا اور حکیم لقمان گدھے کے اوپر سوار ہوئے اور سفر شروع کر دیا۔ تھوڑا آگے چلے تو کچھ لوگ کھڑے تھے، انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا جی دیکھو، یہ باپ کیسا آدمی ہے، خود گدھے پہ سوار ہے اور بیٹا پیدل چل رہا ہے ساتھ۔ اس میں اتنا احساس نہیں ہے کہ بیٹے کو گدھے پہ بٹھائے اور خود پیدل چلے، جیسے طنز کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ اب بیٹے نے جب یہ بات لوگوں کی سنی تو انہوں نے کہا کہ ابا جان، یہ لوگ آپ کو برا کہہ رہے ہیں تو مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، لہٰذا آپ نیچے اتر آئیے، میں گدھے کے اوپر بیٹھ کے سواری کرتا ہوں۔ اب ان کا جو بیٹا تھا وہ گدھے پہ بیٹھ گیا اور سفر دوبارہ شروع کر دیا۔ تھوڑا آگے اور گئے تو کچھ لوگ اور کھڑے تھے، تو انہوں نے کہا جی کہ دیکھو کیسا بغیرت قسم کا بیٹا ہے کہ بوڑھا باپ زمین پہ پیدل چل رہا ہے اور وہ خود گدھے کے اوپر بیٹھا ہے۔ اب یہ بات بھی حکیم لقمان کے بیٹے کو پسند نہیں آئی۔ انہوں نے کہا ابا جی ایسا کریں کہ آپ بھی گدھے کے اوپر آ جائیں، دونوں بیٹھ کے سفر کرتے ہیں۔ اب وہ دونوں گدھے کے اوپر بیٹھ کے سفر شروع کر دیا۔ تھوڑا آگے گئے تو کچھ اور لوگ کھڑے تھے، انہوں نے کہا کہ دیکھو کیسے ظالم ہیں کہ ایک بے زبان جانور اس کے اوپر دونوں بیٹھ گئے ہیں، حالانکہ ایک جوان ہے، اس کو تو چلنا چاہیے۔ اب وہ دونوں اتر گئے اور اتر کے گدھے کو پکڑ کے رسی سے خود دونوں نے گدھے کے ساتھ پیدل سفر شروع کر دیا۔ اب تھوڑا اور آگے گئے تو ان کو کچھ اور لوگ نظر آئے جو یہ باتیں کرنا شروع ہو گئے کہ کتنے بیوقوف انسان ہیں، پاس سواری موجود ہے، گدھا موجود ہے، لیکن دونوں پیدل سفر کر رہے ہیں اس دھوپ میں۔ اب وہ بیٹا کھڑا ہو گیا، اس نے کہا کہ ابا جی ہم کریں تو کیا کریں؟ تو حکیم لقمان نے کہا کہ بیٹا، دنیا کے اوپر کان دھرو گے، دنیا کو خوش کرنے کی کوشش کرو گے، یا دنیا کے مطابق اپنی زندگی یا اپنا سفر جاری کرو گے، تو تم کبھی بھی سفر نہیں طے کر سکتے ہو، چاہے وہ دنیا یہاں سے وہاں جانے کا سفر ہو یا پوری زندگی کا سفر ہو۔ اس لیے فیصلے تم نے خود کرنے ہیں کہ تم کیسے زندگی گزارو گے، اور اگر لوگوں کے اوپر کان دھرو گے، لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کرو گے، تو پھر تم کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتے ہو، اور نہ ہی اپنی زندگی اپنے طریقے سے گزار سکتے ہو۔ دنیا والے کسی حال میں انسان کو نہیں خوش دیکھنا چاہتے۔ تو دوستو، یہ حکیم لقمان کی جو بیٹا اور اس حکیم لقمان صاحب کا جو سفر تھا، اس سٹوری میں سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہم زندگی اپنے قوانین کے مطابق گزاریں، بلکہ اللہ کے بتائے ہوئے قوانین کے مطابق گزاریں۔ دنیا والے آپ کو کبھی بھی کسی بھی حال میں خوش نہیں دیکھ سکتے، اور نہ آپ کو غم میں دیکھ سکتے ہیں، نہ آپ کو ہنستا ہوا دیکھ سکتے ہیں، نہ آپ کو روتا ہوا دیکھ سکتے ہیں۔ تو حکیم لقمان کے بیٹے کو بیماری کون سی لگی تھی کہ جس کا علاج حکیم لقمان کے پاس نہیں تھا؟ تو حکیم لقمان کے بیٹے کے پاؤں کے اوپر ایک پھوڑا نکلا تھا، جسے چھوٹا سا دانہ کہتے ہیں۔ تو انہوں نے بہت کوشش کی، لیکن وہ دانہ ٹھیک نہیں ہوا۔ آخر اسی پھوڑے کی وجہ سے حکیم لقمان کے بیٹے کی موت ہو گئی تھی۔ اب وہ چھوٹا سا جو پھوڑا تھا
اس کی شفا اللہ تعالیٰ نے حکیم لقمان کے بیٹے کو کیوں نہیں عطا کی؟ کیوں کہ لوگ یہ کہنا شروع ہو گئے تھے، لوگوں کے دماغ میں حکیم لقمان کو لے کر یہ باتیں گر کر گئی تھی، بیٹھ گئی تھی کہ یہ ہر مرض کا علاج کرتے ہیں، یہ ان کے پاس بہت شفا ہے، یہ وہ کر سکتے ہیں جو کوئی نہیں کر سکتا۔ تو اس وجہ سے حکیم لقمان کے بیٹے کو چھوٹے سے پھوڑے کی وجہ سے موت ہو گئی تھی کہ اللہ رب العزت یہ دکھانا اور بتانا چاہ رہا تھا کہ بے شک دعا کرنا اور دوائی کھانا یہ دونوں سنت ہیں، لیکن شفا صرف میرے پاس ہے۔ میں چاہوں جس چیز سے شفا دینا چاہوں تو اس سے دے سکتا ہوں، اگر میں نہ چاہوں تو آپ کو کوئی بھی دعا، کوئی بھی دوائی اثر نہیں کرے گی، آپ کو شفا نہیں ملے گی۔ تو لوگوں کے دلوں اور دماغ سے یہ بات نکالنی تھی کہ حکیم لقمان کے پاس شفا ہے یا اس کی دی ہوئی دوائی میں شفا ہے۔ شفا جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے، یا پھر اگر کوئی انسان اللہ کا نیک بندہ رو کر اللہ سے دعا کرے اور اس صورت میں شفا ملتی ہے۔ اس سٹوری میں جو 2 سٹوریاں آپ کو حکیم لقمان کی بیٹے کی سنائی ہیں، امید کرتا ہوں اس میں جو سبق تھا آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، چینل پہ نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کیجئے گا، اور سبسکرپشن کی ضرورت ہے، ضرور کریں۔ تعاون کا شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت یاب والی، ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سبسکرائب ضرور کرنا چینل کو۔